أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، ابھی جو سورہ تلاوت کی گئی ہے، اس سورت کا نام سورہ قریش ہے اور یہ مکی سورتوں میں سے ہے، اور اس سورت میں 4 آیتیں ہیں. اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے قریش کا تذکرہ کیا ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ قریش ہے. بعض پرانے جو مصاحف اور نسخے تھے اس میں سورہ فیل اور سورہ قریش کو ملا کر لکھا گیا تھا، چونکہ ان دونوں سورتوں کے مضمون میں یکسانیت ہے، اس لیے ان دونوں سورتوں کو ایک ساتھ ملا کر جو ہے ایک ہی سورت لکھا گیا تھا. اور اس سورہ قریش کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں انہوں نے سورہ تین اور دوسری رکعت میں سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں کو ملا کر پڑھایا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سارے مصاحف کو، سارے نسخوں کو جمع کر کے ایک نسخہ، ایک مصحف تیار کیا، تو ان 2 سورتوں کو الگ الگ کر دیا اور سورہ قریش کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی. قریش یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے اس میں سے 12ویں نمبر پر نضر ابن کنانہ آتے ہیں. ان سے جو نسل چلی ہے انہیں قریش کہا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نضر ابن کنانہ میں سے اللہ رب العزت نے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. یہ قریش جو قبیلہ تھا یہ مکہ کے علاوہ دوسری مختلف جگہوں پر مختلف علاقوں میں آباد تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں سے ایک گزرے ہیں جن کا نام قصی ابن کلاب ہے. انہوں نے سارے قریش کے لوگوں کو، اس قبیلے کے لوگوں کو جو مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر آباد تھے، ان سب کو بلا کر مکہ میں آباد کیا. اس لیے عربی زبان میں کہ لوگ اگر مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے ہوں اور ان کو اکٹھا جمع کر دیا جائے تو اس کو عربی زبان میں تقرش کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس قبیلے کا نام قریش ہے. اللہ رب العزت نے قریش جو قبیلہ تھا اس قبیلے پر 2 خاص نعمتیں عطا فرمائی تھیں. اللہ رب العزت نے اس صورت میں ان 2 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کر دینے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے دنوں میں ان کو سفر سے مانوس کر دینے کی وجہ سے.
قریش جس سرزمین پر آباد تھے، مکہ کی سرزمین جو بے آب و گیاہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بچے یعنی دودھ پیتے ہوئے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مکہ کی سرزمین پر چھوڑا، تو وہاں پہ نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی ہریالی تھی، نہ کوئی پانی کا چشمہ تھا، کوئی چیز وہاں پہ نہیں تھی، بلکہ یہ مکہ کی سرزمین پہاڑوں اور جنگلوں سے گھری ہوئی تھی، اور تہامہ کے پہاڑ تو بہت ہی مشہور تھے، جو بے آب و گیاہ پہاڑ تھے جس پر کوئی ہریالی نہیں تھی۔ اس جگہ پر جب حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، سب سے پہلی دعا یہ کی کہ اللہ اس جگہ کو امن والی جگہ بنا دے، جنگل ہے، بیابان ہے، پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اور اپنے ایک شیر خوار بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اس کو امن والا شہر بنا دے، اس کو ہر طرح کی آفات مصیبات سے اس کو محفوظ فرما دے، وَرْزُقْنِي أَهْلَهُ وَاجْنُبْنِي، اور مجھے بتوں کی پرستش سے بچا لے، اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پرستش سے بچا لے۔ یہ حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کی دعا تھی، اور آگے فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإن ربک غفور رحیم، تو جو میری پیروی کرے گا، جو میری اتباع کرے گا، جو میرے طریقے پر چلے گا وہ مجھ میں سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو آپ کا رب اور اللہ جو بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ذکر فرمایا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو اس غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ یہاں پر نماز قائم کریں، فَجْعَلَ فِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں فرماتے ہیں کہ اللہ اس جگہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے، اور ان کو پھلوں کے ذریعے سے رزق عطا فرما تاکہ یہ تیری شکر گزاری کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، وہ غیر ذی زرع علاقہ جہاں پہ کوئی چیز اگتی نہیں تھی، نہ کوئی زراعت تھی، نہ کوئی پھل پیدا ہوتا تھا، یہ حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور ثمرہ تھا کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں نہ ٹرینیں تھیں، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ بسیں، نہ گاڑیاں، نہ لاریاں تھیں، لیکن وہاں تر و تازہ پھل اللہ رب العزت کی طرف سے وہاں پہنچتے تھے، اور وہاں کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ اور عرب کے قریب جو علاقہ تھا، یمن کا علاقہ، مکہ کے قریب جو تھا طائف کا علاقہ، وہاں پہ پھلوں کی اور پیداوار کی کثرت ہوتی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی تھی، خاص طور سے طائف کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر اس پھل کی اور اس درخت کی پہلی پیداوار، جو پہلا پھل آتا ہے اس درخت کے اوپر، اگر اس کو مکہ والوں کو کھلایا جائے گا تو ہمارے پھلوں کے اندر اور ہماری کھیتیوں کے اندر برکت ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے رزق کا انتظام تھا، اور حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔ چنانچہ طائف کے لوگ مکہ میں اپنے پھلوں کو پہنچا دیا کرتے تھے،
یمن کے لوگ اپنی جو ہے پیداوار کو لا کر جدہ کے اندر جو ہے وہ پہنچا دیا کرتے تھے اور وہاں سے پھر مکہ کے لوگ حاصل کیا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ اور نتیجہ تھا، اور آج بھی اس زمانے میں بھی ہر طرح کے پھل اور ہر طرح کی چیزیں اللہ رب العزت وہاں لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، اور وہاں جانے والے لوگوں کو بھی وہ چیزیں میسر ہوتی ہیں، کبھی کھانے پینے کی کوئی چیزوں کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عطا کردہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ تو قریش جس جگہ پہ آباد تھے اس جگہ پہ نہ کوئی تجارت کا ذریعہ تھا، نہ کوئی زراعت کا، نہ کوئی صنعت اور حرفت کا، اور نہ وہاں پہ کوئی پانی وغیرہ کا انتظام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بنو ہاشم نے عرب کے لوگوں سے یہ کہا، قریش کے لوگوں سے، کہ تم تجارت کرو۔ انہوں نے تجارت اختیار کی، اور تجارت کرنے کے لیے یہ سردیوں کے زمانے میں ملک یمن کا سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ ملک یمن جو ہے وہ گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں کے زمانے میں یہ ملک شام جسے سیریا کہا جاتا ہے اس کا سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ سرد علاقہ تھا۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ تجارت کرتے تھے، اور ان کی تجارت کا یہ اصول تھا کہ جو کچھ منافع ہوتے تھے، جو کچھ نفع ہوتا تھا، یہ سب کے سب آپس میں برابر کا تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ یعنی اس زمانے میں ان کا غریب بھی مالداروں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ ان لوگوں نے اپنا ایک اصول بنایا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قریش کو مانوس کر دینے کی وجہ سے کہ وہ گرمیوں میں اور سردیوں میں سفر کرتے ہیں، یعنی تجارت کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو یہ نعمت ان کو عطا فرمائی تھی کہ یہ سفر کر کے تجارت کرتے تھے اور مال حاصل کرتے تھے، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں کوئی حکومتیں نہیں تھیں کہ کوئی قانون ہو، بس قبائلی قانون ہوا کرتے تھے، اپنے اپنے خاندان کے، اپنے اپنے قبائل کے قانون ہوا کرتے تھے۔ اور وہ زمانہ تھا کہ غربت کی وجہ سے لوٹ کھسوٹ، چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری بہت عام تھی۔ لیکن قریش کا حال یہ تھا، چونکہ یہ اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ابھی کچھ سالوں پہلے، یعنی قریش کی جب مکہ میں آبادی ہوئی ہے اس سے پہلے واقعہ فیل اور اصحاب فیل کا واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ یمن کے بادشاہ نے جب خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی تو اللہ رب العزت نے قریش کی اس طرح سے مدد کی اور اپنے گھر کی اس طریقے سے حفاظت کی کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا، اور یمن کا بادشاہ شکست کھا کر اور یمن کے جو فوجی تھے وہ ہلاک ہو کر مکہ سے ناکام واپس ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد لوگوں کے دلوں میں قریش کا بڑا مقام تھا، بڑی عزت تھی، اور یہ بے خوف و خطر ملک شام اور ملک یمن کا سفر کیا کرتے تھے۔ ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے، یہ اللہ کے گھر کے متولی تھے اور اللہ کے گھر کی خدمت کرتے تھے۔ اس نسبت اور اس بنیاد پر لوگوں میں ان کی عزت اور مقام تھا۔ لیکن جب ان کو یہ عزت اور مقام ملا تو گھمنڈ اور تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ہمارا اپنا ذاتی کمال ہے، یہ ہماری اپنی ذاتی صلاحیت ہے جس بنیاد پر ہمیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بسا اوقات کسی عہدے کی وجہ سے اور کسی خدمت کی وجہ سے اور کسی دین کے معاملے پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے عزت عطا فرماتے ہیں، اسے مقام عطا فرماتے ہیں۔ کوئی قرآن کا حافظ ہے، کوئی قرآن کا عالم ہے، کوئی جو ہے منبر و محراب کی خدمت سے وابستہ ہے، کوئی اللہ کے گھر کی خدمت سے وابستہ ہے، اس بنا پر اسے عزت مل رہی ہے۔
اس بنا پر اسے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن اسے گھمنڈ کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرا اپنا ذاتی کمال ہے، میں کیا ہوں، میں تو حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں گنہگار ہوں۔ یہ جو عزت اور مقام مجھے مل رہا ہے یہ اللہ کے گھر کی نسبت سے مجھے مل رہا ہے، یہ جو عزت اور مقام مجھے مل رہا ہے یہ قرآن کی عظمت کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے، میرے علم کی وجہ سے، میرے عالم جو ہے قرآن اللہ کے علم کی وجہ سے جو میں نے حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس نسبت پر اور اس بنیاد پر مجھے عزت عطا فرمائی۔ کسی غرور اور گھمنڈ کے اندر اور تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ قریش کے اندر یہی خرابی آئی، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جو عزت اور مقام ہمیں ملا ہے یہ ہمارے اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے ملا ہے، یا اللہ کے گھر کی وجہ سے یا اس خانہ کعبہ کی وجہ سے نہیں۔ چنانچہ اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ دور دراز سے لوگ آئے، ایمان کے اندر داخل ہوئے، اور وہیں خانہ کعبہ کے پاس رہنے والے اور خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھنے والے اور خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھنے والے ایمان سے محروم ہو گئے، کیوں؟ ان کے اندر غرور اور تکبر آ گیا تھا، گھمنڈ آ گیا تھا۔ لیکن جن لوگوں کے اندر گھمنڈ اور تکبر نہیں تھا، اللہ رب العزت نے ان کو دور دراز علاقوں سے اللہ رب العزت نے ان کے دل میں بات ڈالی اور ایمان کے اندر داخل ہوئے اور حلقے بگوش اسلام ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے مانوس کر دینے کی وجہ سے کہ یہ سردی اور گرمی میں بلا خوف و خطر جو ہے یہ ملک شام اور ملک یمن کا جو ہے سفر کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اس گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تم اس گھر کے جو رب ہیں یعنی اللہ رب العزت ان کی عبادت کرو۔ تم خدا پرستی کے اندر داخل ہو جاؤ، بت پرستی کو چھوڑ دو، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، تم اللہ کی عبادت کرو۔ جو اس گھر کا رب ہے، جو اس گھر کا مالک ہے، اس کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو۔ اس کا شکرانہ یہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں عزت اور مقام عطا فرمایا ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ الذی اطعمہم من جوع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو نعمتیں جو قریش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے عطا فرمائی، اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا۔ بھوک سے مراد یہی ہے کہ تمہارے پاس نہ زراعت تھی، نہ تمہارے پاس پھلوں کی پیداوار تھی، نہ تمہارے پاس پانی کا چشمہ تھا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں ایسی حالت میں تمہارے دل کے اندر یہ بات ڈالی اور تم تجارت میں لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم پر تمہیں اس تجارت کے اندر منافع عطا فرمایا، اور اس کے ذریعے سے تمہیں بھوک سے نجات ملی اور تمہارے کھانے پینے کا سامان ہوا۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ آدمی کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اللہ پر بھروسہ کر کے آدمی بیٹھ جائے کہ آسمان سے پکی پکائی روٹیاں اتریں گے، من و سلوہ نازل ہوں گے اور جو ہے رزق کی بوریاں آسمان سے اتریں گی، نہیں، بلکہ محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ دکان ہو، تجارت ہو، ملازمت ہو، جس طریقے سے بھی حلال طریقے پر کوشش کرنا چاہیے، اور پھر ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے اس کو کر لیا، اب آگے رزق دینے والا تو ہے، گاہک کو بھیجنے والا تو ہے، ان کے دلوں کو میری دکان اور میری تجارت کی طرف متوجہ کرنے والا تو ہے۔ اس کا نام توکل ہے۔ ہم توکل سمجھ کر بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، اس کی وجہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ معاف فرمائے آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بھیک مانگنے والوں کی تعداد ہماری تعداد ہے سب سے زیادہ، اس لیے کہ ہم توکل کا غلط مطلب سمجھ بیٹھے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر محنت کریں، کوشش کریں،
ہم یہ امید لگا کر نہ بیٹھیں کہ فلاں جگہ سے ہم کو مال مل جائے گا جس سے ہمارے گھر کا خرچ چلے گا، یہ امید لگا کر کبھی نہیں بیٹھنا، بلکہ محنت اور کوشش کرتے رہنا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈر اور خوف کی حالت میں امن عطا فرمایا۔ یعنی وہ دور جو تھا قریش کا، جو زمانہ تھا، اس زمانے میں جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ہر طرف چوری، ڈکیتی، لوٹ، مار پیٹ، قتل و غارت گری، یہ ساری چیزیں عام تھیں۔ کوئی حکومت نہیں تھی کہ اس کا کوئی منظم قانون ہو، بس قبائلی قانون تھا، اور یہ لوگ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، اور قاتل کو پھر مقتول کے بدلے میں اس کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ پے در پے رہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر قاتل سے اس مقتول کا بدلہ نہیں لیا جائے گا تو اس کی روح جو ہے وہ ہمارے لیے بد دعا کرتی رہے گی۔ ان کا یہ عقیدہ تھا اور وہ بدلہ لیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو امن عطا فرمایا کہ بلا خوف و خطر یہ ملک شام اور ملک یمن کا جو ہے سفر کیا کرتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قریش پر جو یہ دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نعمتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت اگر ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عطا فرمائی، ایک تو حلال رزق عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال رزق عطا فرمایا جس سے ہم اپنے اور اپنے ماتحتوں کی بظاہر ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امن عطا فرمایا کہ بے خوف و خطر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی دو نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ حلال رزق عطا فرما دے، کیونکہ اگر بسا اوقات اگر آدمی غربت کی زندگی گزارتا ہے تو اس میں سب سے بڑا خطرہ جو رہتا ہے وہ ایمان کا خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقہ سے خدا کی پناہ مانگا کرو، اس لیے کہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی یہ کفر کروا بیٹھتی ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دولت کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر دولت نہیں رہی تو سب سے پہلے جو شخص اپنی چیز کو فروخت کرے گا وہ ایمان کو بیچ دے گا۔ اس لیے آج کا جو دور ہے یہ دور تو فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے فرمایا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو ایمان کے اوپر قائم اور دائم رکھ۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے۔ آج جو دور چل رہا ہے، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ کثرت سے یہ دعا کیا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے، اس کو قائم کر دے۔ یہ کثرت سے دعا کرتے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی اپنے دل کے بارے میں خطرہ ہے کہ آپ کا بھی دل پھر جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، ہاں تیرا شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں میرا دل بھی اللہ کے دین سے نہ پھر جائے، کیونکہ دل جو ہے یہ اللہ کے قبضے قدرت میں۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس صورت میں اللہ رب العزت نے خاص طور سے جو اہل قریش پر جو انعامات ہوئے تھے اور دو نعمتیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کیا کرو، بتوں کی پرستش کو چھوڑو اور خدا پرستی پر آؤ۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے یہ دو نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائی۔
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی رزق حلال عطا فرمایا اور امن و امان عطا فرمایا ہے، بے خوف و خطر زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے ہیں، یا ارحم الراحمین آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام کمائی سے حرام آمدنی سے ہماری بھی ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی روزی میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہے، یا ارحم الراحمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی کامل مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین امت مسلمہ پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائیے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو آپس میں محبت کے ساتھ، ایک جہتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو حسد سے، بغض سے یا ارحم الراحمین پاک فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بچے اور بچیاں اعلیٰ تعلیم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائیے اور انہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔